سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ حمدا طیبا کثیرا للہ الملک الواحد القہار، وتوصیفا تعظیما تقریبا بنعت احمد المختار۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ صدق اللہ المولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الامین المتین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ بارگاہ رسالت مآب و آل و اصحاب رسالت مآب، مرکزی عقیدت ختمی مرتبت مصطفیٰ جان رحمت، شمع بزم ہدایت نو شعی بزم جنت، شہر یاری ارم تاجداری حرم نو بہاری شفاعت، گل باغ رسالت ختم دور نبوت، حضور احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا نذرانہ پیش کریں۔ پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وآلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ امام اہل سنت فاضل بریلوی حضور سیدی سرکار اعلیٰ حضرت علی رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اترتے چاند ڈھلتی چاندنی جو ہو سکے کر لے، اندھیرا پاک آتا ہے یہ دو دن کی اجالی ہے، اندھیری قبر اکیلی جاں دم گھٹتا دل اکتا تھا، اندھیری قبر اکیلی جاں دم گھٹتا دل اکتا تھا، خدا کو یاد کر پیارے وہ ساعت آنے والی ہے، رضا قسمتی کھل جائے جو گلاں سے خطاب آئے، رضا قسمتی کھل جائے جو گلاں سے خطاب آئے، کہ تو ادنا سگے بارگاہ معالی ہے۔ حضرات، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرقان حمید میں ارشاد فرماتا ہے، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون۔ اے بندو، تم میرا ذکر کرو، مجھے یاد کرو، میں تمہارا چرچا کروں گا، تم میری شکر گزاری کرو، میرا شکر ادا کرو اور نافرمانی نہ کرو۔ دنیا میں ہر چیز کا کچھ نہ کچھ بدلہ ہوتا ہے، تجارت سے لے کر انسان کے اپنی ذاتی معاملات سے لے کر آخرت کے معاملات تک ہر چیز کا ایک بدلہ ہے۔ دنیا میں آپ کسی کے ساتھ احسان کریں تو اس کا بھی ایک بدلہ ہوتا ہے، آپ کسی کو کچھ دے رہے ہیں تو وقت آنے پر وہ صاحب بھی آپ کو کچھ دیں گے، آپ کسی کو بہتر طریقے سے عزت دیتے ہیں تو وہ صاحب بھی آپ کو بہتر طریقے سے عزت دیں گے، آپ کسی کی تعظیم کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کی تعظیم کے لیے بھی کوئی کھڑا ہوگا۔ دنیا کے معاملات سے لے کر آخرت کے معاملات تک ہر چیز کا ایک بدلہ ہے، اچھی چیز کا بدلہ اچھا، بری چیز کا بدلہ برا ہے۔ کما تدین و تدان، اللہ فرماتا ہے جیسا کرنا ہے ویسا ہی لینا ہے، ویسا ہی پانا ہے۔ مگر بندے کا تعلق، ایمان والے کا تعلق اللہ تعالیٰ کی ذات سے ہے، مومن کا تعلق اللہ وحدہ لا شریک سے ہے۔ بندہ دنیا میں اپنے
عبادت کے معاملات، قبر و حشر آخرت کے معاملات کے تعلق سے، رب کی بندگی کے معاملات کے تعلق سے بندہ جس قدر اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا معاملہ درست کرتا ہے، مطلب عبادت میں لگ جاتا ہے، بندگی میں لگ جاتا ہے، تو اس نے جو معاملہ رب تبارک و تعالیٰ کے ساتھ کیا، عبادت، بندگی، اور رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں سر بسجود ہوا، اللہ کے لیے کچھ دیتا ہے، اللہ کے لیے کچھ لیتا ہے، دشمنی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، دوستی کرتا ہے تو اللہ کے لیے، من احب للہ وابغض للہ، اللہ کے لیے محبت کیا، اللہ ہی کے لیے دشمنی کرتا ہے، آتا للہ ومنع للہ، اللہ ہی کے لیے دیتا ہے اور کسی سے لیتا ہے یا کسی کو منع کرتا ہے تو اللہ ہی کے لیے منع کرتا ہے۔ حدیث میں حضور فرماتے ہیں فاستکمل الایمان، تو ایسا بندہ اپنا ایمان مکمل کر لیتا ہے، یعنی اس کا ہر معاملہ اللہ تعالیٰ کے لیے ہوتا ہے، اس کے ہر معاملے میں اللہ تعالیٰ کی رضا ہوتی ہے۔ انہی بندوں کے تعلق سے اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اذکرونی فاذکرونی اذکرکم، بندو تم میرا ذکر کرو، میری یاد میں لگ جاؤ، میری بندگی، میری عبادت میں لگ جاؤ، تم زمین میں رہ کے مجھے یاد کرو، اذکرکم، میں فرشتوں کی جماعت میں تمہارا چرچا کروں گا، میں اس کا بہتر بدلہ دوں گا، تم زمین میں مجھے یاد کرو گے، اپنے میرے بندوں کی جماعت میں تم مجھے یاد کرو گے، میں تمہیں فرشتوں کی اعلیٰ و بہترین جماعت میں یاد کروں گا، تو ایک قدم میری قریب، میری رحمت کے قریب آئے گا، میری رحمت 10 بالشت تیری طرف آگے بڑھتی آئے گی، تو ایک میرے لیے دے گا، میں 10 تیرے لیے دوں گا، بلکہ 70 گنا تیرے لیے دوں گا۔ یعنی بندے کا جو معاملہ اللہ تعالیٰ کی ذات سے کے ساتھ ہوگا، اللہ اس کا بدلہ بندے کی سوچ، فہم اور اس کی عقل سے ورا بہتر ہی عطا فرمائے گا۔ اس لیے جو دنیا میں اللہ تعالیٰ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے ذکر میں لگ جاتا ہے، تو پھر اللہ قرآن مجید میں فرماتا ان اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ احسان کرنے والے کے اجر کو ضائع نہیں فرماتا، اللہ عمل کرنے والے کے عمل کو ضائع نہیں فرماتا، وہ جس قدر عمل کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس سے بہتر بدلہ اسے دنیا و آخرت میں عطا کرے گا۔ اس سارے معاملات کو آپ واقعات کی روشنی میں دیکھیں، اللہ تعالیٰ سے بندہ جب محبت کر لیتا ہے تو پھر فرشتے ہی نہیں، اللہ تعالیٰ ان کی بزم میں ان کا ذکر کرتا ہے، اور دنیا میں اللہ تعالیٰ بندوں کے دل میں اس بندوں کی محبت ڈال دیتا ہے، اپنے نیکوں کی محبت ڈال دیتا ہے، اور بندہ صرف اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آنا چاہیے، صدق دل سے، سچائی سے، خلوص، اخلاص و للہیت سے بندہ جب رب تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں آئے گا تو یقین جانی اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ میں دنیا سے تجھے بے نیاز کر دوں گا، اور جس قدر یہ رب کی بارگاہ میں محبت کے ساتھ، للہیت جو ہے خلوص کے ساتھ دکھتا جائے گا، اللہ تعالیٰ اس سے بہتر اعلیٰ مقامات اسے دیتا جائے گا۔ اللہ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لے آئے اور نیک عمل کیے تو پھر اللہ رحمان ان بندوں کی محبت اپنے مخلوق کے دلوں میں ڈالے گا، ودیت فرما دے گا۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ ایک بہت بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں، اور اس قدر اللہ تعالیٰ نے انہیں نوازا، مقام ولایت پہ فائز ہوئے، عارف باللہ اور صوفیاء وقت میں جن کا شمار ہونے لگا، اقطاب وقت میں جن کا شمار ہونے لگا، اور اس قدر پائے کے ولی ہیں کہ آج کتابوں میں ہزاروں واقعات حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی سیرت، ان کے کرامات سے بھرے پڑے ہیں۔ جب یہ مقام ولایت پہ نہیں آئے تھے، اس سے پہلے روایتوں میں آتا ہے کہ سود خور تھے، اللہ کی عبادت سے دور تھے، بندگی سے دور تھے، لوگوں کو قرض دیتے تھے اور سود سمیت وہ قرض وصول کرتے تھے۔ سود سمجھے نا، بیاج، کیا سود لفظ کسی لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا ہے۔ بیاج لیتے ہیں، کسی کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، مجھے 1000 روپے کی ضرورت ہے، اچھا لے جا 1000 روپے مگر 1200 لوں گا، یہ سود ہوا۔ اور حدیث پاک میں اس کے لیے بڑی مذمت آئی ہے۔ خیر، قرآن مجید میں بھی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام فرمایا، احل اللہ بیع وحرم الربا،
اللہ تعالیٰ نے تجارت کو حلال فرمایا ہے اور سود کو ہمارے رب نے حرام فرما دیا۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ لوگوں کو قرض دیتے، آؤ تمہیں ضرورت ہے لے جائیے 1000 دینار، تجھے ضرورت ہے لے جائیے 500 دینار، تجھے ضرورت ہے لے جائیے 200 دینار۔ آپ انہیں دینار دیتے اور کہتے کہ اس کا بدلہ میں اس سے زائد لینے والا ہوں، وقت دے دیتے اور 200 دینار دیے، اس سے زیادہ سود سمیت وصول کرنا ہے۔ اور اس قدر دل سخت تھا، اس قدر قلب ان کا جو ہے سخت ہو گیا تھا کہ کسی کے ساتھ سود کے معاملے میں رعایت نہیں فرماتے، رعایت نہیں کرتے تھے۔ بس ایک دن جو ہے اسی طرح کسی صاحب کو سود دیا تھا۔ دیکھیں اللہ تعالیٰ جب کسی کو بدلنا چاہتا ہے، رب کی رحمت ایک بہانہ ڈھونڈتی ہے۔ رحمت خدا بہانہ می جوید بہانہ می جوید، اللہ کی رحمت قیمت و اجر نہیں، رب کی رحمت تو بندے کو بخشنے کا ایک بہانہ تلاش کر رہی ہے۔ یہ بندہ ہی رب کے قریب نہیں آتا ہے، اللہ تعالیٰ تو اپنے بارگاہ اپنے جو ہے کرم کے دروازے ہمیشہ کھلے رکھتا ہے۔ اس کی بارگاہ میں جو ہے اجر کے دروازے کھلے ہیں، عنایتوں کے دروازے کھلے ہیں، مغفرت کے دروازے کھلے ہیں۔ اور حدیث پاک میں آیا ہے کہ صبح جب سورج طلوع ہوتا ہے، ایک فرشتہ منادی آسمان پہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ندا دیتا ہے، اے بندو دیکھو آج کا دن طلوع کر آیا، سورج طلوع کر آیا اور کچھ دیر کے بعد یہ سورج مغرب میں ڈوب جانے والا ہے، اور اے بندو صبح سویرے کا وقت ہے، تیرے رب نے کرم کے دروازے کھلا رکھا ہے، تیرے رب نے مغفرت کے دروازے کھلے رکھے ہیں، غفلت جو ہے غفلت سے بیدار ہو جا، نیند سے بیدار ہو جا۔ اور تمہارے رب نے مسجدوں میں منادی مقرر کر دیا ہے، وہ ندا دے کر تیری کامیابی کا فارمولہ بتا رہا ہے، تیری کامیابی کا راز بتا رہا ہے۔ صبح سویرے منادی اللہ تعالیٰ کا قاصد ہے، وہ کہتا ہے حی علی الصلاح حی علی الفلاح، اے بندے آ، کامیابی تو اللہ نے یہاں رکھی ہے، اللہ نے فائز المرامی یہاں پہ رکھی ہے، اللہ نے مغفرت کے دروازے یہاں کھول کے رکھے ہیں، اللہ نے کرم تو یہاں پہ رکھا ہے۔ اے بندے سورج جب نکلتا ہے یا صبح طلوع فجر کا وقت ہوتا ہے، ایک فرشتہ روزانہ ندا دیتا رہتا ہے، بندے آ، اللہ تعالیٰ نے کرم کے دروازے کھلے رکھے ہیں۔ اس سے پہلے کہ یہ سورج مغرب سے نکلے اور سارے توبہ کے دروازے بند ہو جائیں، کرم کے دروازے بند ہو جائے، اے بندے آ، اللہ تعالیٰ نے رحمتوں انوار اور کرم و عطاؤں اور عنایتوں کے دروازے کھول کے رکھے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے وہ بندہ خوش نصیب ہے جو اس آواز پہ لبیک کہتا ہے اور صبح پہلا کام اللہ کی بارگاہ میں آ کے سجدہ کر لیتا ہے۔ اب جو ہے یہ بندو اللہ تعالیٰ کی کرم کے دروازے کھلے ہیں، اللہ تعالیٰ دینا چاہتا ہے مگر بندہ ہی قریب نہیں آتا ہے۔ ڈاکٹر اقبال کہتے ہیں ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل نہیں، ہم تو مائل بکرم ہے کوئی سائل ہی نہیں، رہ دکھلائیں کسے رہ روے منزلی نہیں، جل جو ہے تم میں حوروں کا کوئی چاہنے والا ہی نہیں، جلوہ طور تو اب بھی موجود ہے پر موسیٰ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کرم کے دروازے کھلے ہیں۔ دیکھیے اللہ جب نوازنا چاہتا ہے، اللہ جب کسی کو دینا چاہتا ہے تو پھر اللہ اس طرح دیتا ہے کہ ایک سبب بنا دیتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے اور واقعات میں مذکور ہے، طالوت ایک شخص کا نام تھا اور اس کا گدھا گم ہو گیا تھا۔ اس وقت کے پیغمبر تھے حضرت شموئیل علیہ السلام، تفسیر میں آیا ہے۔ اور ایک بادشاہ تھا، اس زمانے میں رواج تھا کہ جب بادشاہ انتقال کر جائے تو پھر اس کو بعد میں دفن کریں گے، پہلے اس کی جگہ پہ کسی بادشاہ کو مقرر کرنا ہے۔ حضرت شموئیل علیہ السلام اللہ کے پیغمبر بنی اسرائیل کے نبیوں انبیاء کرام میں سے ہیں۔ بادشاہ کا اس زمانے میں انتقال ہو گیا، اس کو غسل دیا، جو بھی تھا کفن پہنایا، اور اب اس کو بعد میں دفن کریں گے، پہلے اس جگہ اس ملک کا کسی کو بادشاہ مقرر کرنا ہے۔ کیا کریں؟ سارے لوگ حضرت شموئیل علیہ السلام سے مشورہ لیتے ہیں، حضور آپ اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے نبی ہیں، آپ رب سے بات کیجئے، رب تعالیٰ آپ پہ وحی اتارے، آپ سے کلام کرے، اور کوئی طریقہ اللہ تعالیٰ بتا دے کہ جس طریقے پر ہم اس آبادی میں کسی بادشاہ کا انتخاب کرے، کسی پی ایم کا انتخاب کرے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت شموئیل علیہ السلام پہ وحی نازل فرمائی اور لوگوں سے حضرت شموئیل علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچایا۔ اور حضرت شموئیل علیہ السلام فرماتے ہیں صبح جب سویرا طلوع ہو، صبح سے وقت فجر ہو، سارے لوگ شہر کے مین گیٹ پہ کھڑے ہو جائیں، سارے لوگ شہر کے مین دروازے پہ کھڑے ہو جائیں۔ سب سے پہلے صبح سورج طلوع ہوتے وقت جو آدمی اس شہر میں داخل ہوگا وہی اس شہر کا سب سے بڑا بادشاہ بنے گا۔ اب یہ تجویز دی گئی، شہر تھا بہت بڑا،
اور اس ملک کا بادشاہ اسی شہر میں سلیکٹ ہوتا تھا۔ اب یہ وہی ہوئی، سارے لوگ اللہ کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام بھی آئے، شہر کے دروازے پر رات کو چلے گئے، صبح جو سب سے پہلے شہر میں آئے گا وہیں بادشاہ آئے، اس کے اوپر تاج پہنا دیں گے۔ اب ووٹنگ وغیرہ نہیں تھا، وہ ایک طرح سے بہتر تھا، زیادہ مگز ماری ہی نہیں ہے، نہ زیادہ خرچ کرنا ہے، جو آیا اس پہ تاج پہنا دیا۔ اب انتظار کرتے رہے۔ اس زمانے کا ایک عام آدمی، ایک کسان کا بیٹا، ایک مزدور آدمی، اس کا بیٹا ایک غریب قوم کا بیٹا جن کا نام حضرت طالوت تھا، ان کا گدھا گم ہو گیا تھا۔ ڈھونڈتے 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 وہ اتنا باہر نکل آئے کہ اس شہر میں پہنچا گیا۔ اس شہر میں پہنچ آتے ہیں، صبح کا وقت تھا، جیسے ہی پہنچے ہیں سارے لوگ کھڑے ہو گئے، شہر کے دروازے پہ جو کھڑے تھے مرحبا کا نعرہ لگانے لگے کہ حضور آئیے، آپ ہی ہمارے ملک کے بادشاہ ہیں۔ کہا رے میں تو گدھا گم ہو گیا تھا، اسے میں تلاش کرنے آیا ہوں۔ کہا جو بھی ہو آپ ہی ہمارے بادشاہ ہیں، یہ اللہ کے پیغمبر حضرت شمویل علیہ السلام ہے، اللہ نے ان پہ وحی کی ہے۔ بہت سارے معاملات ہوئے، بتائی ایک عام آدمی اپنا گدھا ڈھونڈنے گیا ہے، اپنا جو ہے خر ڈھونڈنے گیا، اپنا جانور ڈھونڈنے گیا، مگر اللہ تعالیٰ جب کرم کرنے پہ آتا ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین چھوڑ رہے ہیں، حضرت شعیب علیہ السلام کی بیٹی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے نکاح میں ہے، کافی وقت تک حضرت شعیب علیہ السلام کی خدمت میں جناب موسیٰ علیہ السلام رہتے ہیں۔ ایک وقت آیا، اجازت طلب کی اور چلنے لگے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا نکاح حضرت شعیب علیہ السلام کی صاحبزادی سے ہوا، اور مدین چھوڑتے چھوڑتے غالباً مصر یا کنعان تشریف لے جا رہے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی آپ کے ساتھ ہے، اور مدین کا پیغمبر اللہ تعالیٰ نے حضرت شعیب علیہ السلام کو بنایا تھا۔ اللہ فرماتا ہے وَإِلَىٰ مَدْيَنَ أَخَاهُمْ شُعَيْبًا، اور ہم نے مدین کی طرف حضرت شعیب علیہ السلام کو نبوت و رسالت دے کر بھیجا۔ حضرت شعیب علیہ السلام نے اپنی بیٹی کا نکاح جناب موسیٰ سے کر دیا۔ خیر معاملات ہوئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین سے نکلنے لگے۔ مدین سمجھے آج کا جارڈن، جس کا کیپٹل عمان ہے، جارڈن سے نکل کر مصر اور ایجپٹ کی طرف جا رہے ہیں۔ راستے میں رات ہو گئی، اندھیرا چھا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وائف بیوی پریگنیٹ حمل سے ہے۔ اسی سفر میں ان کو درد زے ہوا، پین آف دا ڈیلیوری، درد زے ہوا جو ڈیلیوری کے وقت خواتین کو درد ہوتا ہے، وہ درد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بیوی کو ہونے لگا۔ اب چاروں طرف اندھیرا ہے اور ڈیلیوری کا وقت قریب آ گیا۔ اب کیا کیا جائے؟ سارے معاملات اندھیرے میں کیسے طے کریں گے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایک محفوظ جگہ پر اپنی اہلیہ، اپنی بیوی صاحبہ کو بٹھاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یہیں پہ بیٹھو، میں کہیں جاتا ہوں، آس پاس میں کوئی آگ ہو تو لے کے آتا ہوں، آگ ہو تو سارا ماحول روشن کریں گے اور اس کے بعد سارے معاملات آسان ہوں گے۔ ایک محفوظ جگہ پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنی بیوی صاحبہ کو بٹھایا، لیٹا دیا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام مدین عمان کے راستے سے آگے نکلتے گئے، یہاں تک کہ کافی چلے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا معجزہ تھا، آپ ایک قدم رکھتے تھے تو کئی کلومیٹر چلے جایا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے تیزی رفتار آپ کو عطا فرمائی تھی۔ اللہ نے طی الارض کا معجزہ حضرت جناب موسیٰ علیہ السلام کو عطا فرمایا تھا۔ نکلتے گئے، بہت دور پر ایک بہت بڑا زیتون کا درخت نظر آیا۔ اس درخت کے جو ہے دور سے جناب موسیٰ علیہ السلام دیکھتے ہیں، ہاں اس درخت کے قریب کوئی روشنی نظر آ رہی ہے، ایسا لگتا ہے کہ کہیں مشعل جل رہی ہے، کہیں چراغ روشن ہے، کیوں نہ کوئی لکڑی لے لی جائے، اسی سے جو ہے اس لکڑی کو روشن کر کے یہاں آیا جائے اور یہ سارے معاملات حل کیے جائے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اس زیتون کے درخت کی طرف قریب ہوتے گئے، یہاں تک کہ جب بالکل زیتون کے درخت کے قریب جناب موسیٰ آ گئے، دیکھا کہ بہت بڑا گھنا لچھے دار درخت لگا ہے۔ اس درخت کے اوپر آگ تو نہ تھی مگر ایک بہتر روشنی نکل رہی تھی، ایک نور چمک رہا تھا، ایسا لگتا تھا جیسے چاند آ گیا ہے، ایسا لگتا تھا جیسے سورج نیچے اتر آیا ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام بالکل زیتون کے درخت کے قریب چلے جاتے ہیں۔ جیسے ہی درخت کے قریب جاتے ہیں، فوراً درخت کے اندر سے آواز آتی ہے، اے موسیٰ انی انا اللہ، میں تیرا پروردگار تیرا اللہ ہوں، فخلا نالک فإنک بالوادی المقدس طویٰ، اے موسیٰ اپنے جوتے اتار ڈالو، تم جو ہے عمان اور جارڈن میں نہیں ہو، تم اللہ کی بارگاہ وادی طویٰ کی مقدس بارگاہ میں آ گئے ہو۔
ہو، آؤ موسیٰ قریب آؤ، آج تیرا رب تجھے نبوت عطا کرنا چاہتا ہے، آج تیرا رب تجھے رسالت عطا کرنا چاہتا ہے۔ یعنی دیکھیے علماء کرام یہ واقعہ بیان کرنے کے بعد ارشاد فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ بہانہ تلاش کرتا ہے، طالوت گدھا ڈھونڈنے جائے اسے اللہ تعالیٰ بادشاہ بنا دے، جناب موسیٰ آگ لینے جائے اللہ نبوت اور رسالت سے سرفراز کر دے۔ اس لیے کسی نے کہا تھا خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، خدا کے دین کا موسیٰ سے پوچھئے احوال، آگ لینے جائیں اور پیغمبری مل جائے، آگ لینے جائیں اور پیغمبری مل جائے۔ اللہ نوازنا چاہتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی لوگوں کو سود دیا کرتے تھے، لوگوں کو قرض دیا کرتے تھے اور اس قرض پر بھاری رقم میں سود بیاج وصول کرتے تھے، اس قدر کہ جس کے مکان پہ جاتے اس صاحب کے پاس، اس جو ہے قرض دار کے پاس اگر ان کو دینے کے لیے کچھ نہ ہوتا اس کے گھر کا سامان لے لیتے اور کہا یہی سود کی رقم۔ ایک دن جا رہے تھے، اپنی بیوی سے کہا کہ کھانا بناؤ، میں فلاں صاحب کے پاس سود کی رقم لینے، قرض کی رقم لینے، سود کی رقم لینے جاتا ہوں۔ اور اب یہی تجارت ان کی یہ تھی، لوگوں سے کہتے تھے آؤ میرے پاس لو اور پھر اس کو سود پہ دو۔ آج بھی لوگ ایسا ہی کرتے ہیں نا، کوئی غریب ہے مجبور ہے تو کہتے ہیں اچھا تمہارے پاس نہیں ہے، لے جائیے 10,000 روپیہ دے جا، مجھے بعد میں 12,000 13,000 اتنا ٹیکس لگا دیتے ہیں، پرسنٹیج لگا دیتے ہیں، اتنا تجھے لوٹا دینا ہے۔ یہ لوگوں کی مجبوری کا فائدہ، پھر لوگ اس کو الگ نام دے رہے ہیں۔ دینے والا بھی کہتا ہے کہ میں تو 10,000 لیا تھا، 12,000 اسے دے رہا ہوں، 2,000 گفٹ میں دے رہا ہوں۔ تیرے گفٹ کہنے سے گفٹ ہو جائے گا، تیرے بیٹے کو نہیں دیتا اس آدمی کو گفٹ دے رہا ہے، گھر والوں کو نہیں دیتا اسے گفٹ دے رہا ہے۔ یعنی سود کا نام بدل دیا تو پھر سود بدل نہ جائے گا۔ اگر آدمی جو ہے شراب کی بوتل پر روح افزا کا لیبل لگا دے تو شراب روح افزا نہ ہو جائے گی۔ اگر کوئی شراب کا نام بدل کر وائن کر دے، شراب کا نام بدل کر وسکی کر دے تو اس کی وجہ سے وہ پھل فروٹ کا جوس نہ ہو جائے گا بلکہ شراب شرابی رہے گا۔ لوگ اپنے دماغ میں یہ سوچ لیتے ہیں کہ نہیں ایسا نہیں ہونا چاہیے، نام بدلنے سے حقیقتیں بدل نہ جائے گی۔ مشکات کی حدیث مصطفیٰ جان رحمت فرماتے ہیں، جہاں مشکات میں باب و رقاق میں سود وغیرہ کا بیان ہے، آقا فرماتے ایک زمانہ میری امت پہ آنے والا ہے، شراب کا نام بدل کے لوگ حلال کر دیں گے، سود کا نام بدل کے لوگ اس کو حلال کرنے کی فکر میں رہیں گے۔ حضور فرماتے سن لو، جو میرے رب نے حرام فرما دیا ہے وہ قیامت تک حرام رہے گا، چاہے وہ شراب ہو، چاہے وہ جوا ہو، چاہے وہ سود ہو، چاہے وہ بیاج ہو، چاہے وہ کسی بھی طرح کا حرام چیز ہو، میرے رب نے جسے حرام فرما دیا بندہ اسے حلال نہیں کرے گا، اللہ نے اس کی حرمت قرآن میں اتار ڈالی، مصطفیٰ نے اپنی زبان سے اس کی حرمت کو بیان کر دیا۔ اب قیامت تک یہی حرام رہنے والا ہے، اسے کہ قیامت تک کا قانون اسلام نے بتا ڈالا۔ اب جو ہے ہم جو شراب کی بوتل پر کنگ فشر کا لیبل لگا دیں اور کہیں کہ نہیں یہ تو فروٹ ہے، جوس ہے اور اس سے معاملہ حل نہ ہوگا، وہ شراب ہی رہنے والا ہے۔ خیر حضرت حبیب اجمی نکلے ہیں سود کی وصولی کرنے کے۔ اللہ دیکھیے اللہ تعالیٰ بخشنا چاہتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی نکلے، جیسے ہی نکلتے ہیں ایک راستے پہ دیکھا چند بچے کھیل رہے ہیں اور ان بچوں میں کوئی صاحب دل بھی تھا، یا یوں سمجھو کہ ان بچوں میں کچھ اہل اللہ بھی تھے۔ حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ جیسے وہاں سے گزرے، چند بچے کھیل رہے ہیں، ایک بچہ ان میں سے کہتا اے لوگو ذرا دور ہٹ جاؤ، دیکھو وہ سود خور حبیب اجمی آ رہا ہے، وہ بیاج خور حبیب اجمی آ رہا ہے، کہیں اس کے جسم کا سایہ ہمارے اوپر پڑے اور اس کے ساتھ ہم بھی اللہ کے غضب کے شکار نہ ہو جائیں، اللہ تعالیٰ کی لعنت کے ہم مستحق نہ ہو جائیں۔ لوگوں ہٹ جاؤ، وہ سود خور حبیب اجمی آ رہا ہے۔ اتنا سننا تھا، حضرت حبیب اجمی کے دل میں ایک واقعہ تو پیدا ہو ہی گیا، شک پڑ گئی دل کے اندر، اللہ اتنا میں مشہور، اتنا لوگوں کے دماغ میں گر گیا ہو۔ ایک بچہ کہتا ہے کہ حبیب اجمی کا سایہ نہ پڑ جائے ورنہ اللہ کا غضب ہم پہ بھی نازل ہوگا، اللہ تعالیٰ کی لعنتیں ہم پہ بھی اس کا حصہ برسے گا۔ اللہ گئے حبیب اجمی، جس صاحب کے پاس سود کی وصولی کرنے گئے تھے وہ نہیں تھے، اس کی بیوی گھر پہ تھے، کہا وہ تو چلے گئے، کہا سود کی رقم دینے کا آج وعدہ کیا تھا، کہا آج ہمارے گھر میں کچھ نہیں ہے، میرا شوہر بھی نکل گیا، کہا کچھ بھی ہو میں چھوڑنے والا نہیں ہو، یہاں تک کہ دیکھا ایک چھوٹا بکری کا بچہ ذبح کیا تھا، کہا بس اس کا گوشت
گوشت لے جاتا ہوں سود میں مگر چھوڑنے والا نہیں ہو۔ اس کی بیوی نے جس کے پاس قرض لینے گیا ہے کھانا پکانے کے لیے بکری کا بچہ ذبح کیا تھا، سود کے وصولی کی رقم کے عوض و بدلے میں اس کا گوشت لے گئے، واپس اسی بچوں کے قریب سے گزرتے ہیں، بچوں کا یہی جواب ہوتا ہے۔ حضرت حبیب اجمی مکان میں گئے، اپنے بیوی سے کہا کہ لو یہ جو ہے یہ سود کی رقم کے اندر گوشت ملا ہے، اس کو پکاؤ۔ پکانے کے لیے بیوی کو دے دیا، بیوی نے جیسے ہی اس جو گوشت کو پکانا شروع کیا، اللہ اللہ، تھوڑی دیر کے بعد اوپر سے ڈھکن ہٹایا، کیا دیکھتے ہیں کہ جس پانی اور جس برتن اور جس ہنڈیا کے اندر حبیب اجمی رحمت اللہ تعالی علیہ کی بیوی نے وہ گوشت ڈالا تھا، وہ سارا گوشت خون میں تبدیل ہو گیا، سارا گوشت بلڈ میں تبدیل ہو گیا۔ حضرت حبیب اجمی کی بیوی کہتی ہے یہ تمہارے گناہوں کا نتیجہ ہے، تم اللہ کے بندوں کے پاس ایک روپیہ بھی نہیں چھوڑتے ہو اور سارے لوگوں کو قرض دے کر سود سمیت ان کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہو۔ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ سود کا جو تم مال لے کے گوشت آئے تھے وہ سارا جو ہے بلڈ میں کنورٹ ہو گیا، سارا خون میں تبدیل ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ میسج دینا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ بتانا چاہتا ہے کہ تم کتنے گر گئے ہو، اور اللہ تعالیٰ نے شاید اسی واقعے کے تحت تمہارے لیے دروازہ کھولا ہے۔ ایک واقعہ حضرت حبیب اجمی کے دل پہ لگ جاتا ہے، اللہ اللہ گئے ہیں اس وقت ایک بہت بڑے امام جس کو حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کہا جاتا ہے، فوراً یہ واقعہ حضرت حبیب اجمی کے ساتھ پیش آیا، دل میں خیال کرتے ہیں اب یہ سارے سود کا کاروبار چھوڑ دینا ہے، سارا بیاج کا کاروبار چھوڑ دینا ہے، توبہ کر لی ہے اللہ کی بارگاہ میں، نیک بندہ بن جانا ہے خدا کی بارگاہ میں، اللہ کی بارگاہ کا سچا بندہ بننا ہے، اس توبہ کی نیت سے چلے۔ حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ میں پہنچے، جیسے ہی حسن بصری کے بارگاہ میں پہنچے ہیں، حضرت امام حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ تقریر فرما رہے تھے، واز کر رہے تھے، واز ختم ہوا، محفل ختم ہو گئے، حضرت حبیب اجمی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ حضرت امام حسن بصری کے بارگاہ میں گئے، حضور سارا واقعہ سناتے ہیں حسن بصری کو، میں توبہ کرنا چاہتا ہوں۔ حضرت امام حسن بصری نے ہاتھ لیا اور کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تجھے توبہ پہ استقامت دے، اللہ تعالیٰ اس توبہ پہ تجھے ثابت قدمی عطا فرمائے۔ حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کے ہاتھ عہد کرتے ہیں حضور یہ سارا کاروبار سود کا چھوڑنا ہے، جن جن لوگوں کو قرض دیا ہے ان سارے لوگوں کے قرض کو معاف کر دینا ہے، اللہ کے بندوں پہ بوجھ نہ بنوں گا، خدا کے مخلوق پہ جو ہے میں بوجھ نہ بنوں گا بلکہ لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کروں گا، ہو سکتا ہے میرا رب میرے لیے آسانیاں پیدا کرے، لوگوں کے لیے میں راستے بناؤں گا، میرا رب میرے لیے راستے بنا دے۔ امام حسن بصری کے ہاتھ پہ توبہ کرتے ہیں اور توبہ کرنے کے بعد جب نکلتے ہیں راستے میں وہیں بچے پھر کھیل رہے ہیں، وہ بچے راستے میں پھر کھیل رہے تھے، جیسے ہی حسن بصری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کی بارگاہ سے حبیب اجمی نکلے، ان بچوں کے قریب پہنچتے ہیں، پھر وہ بچہ آواز دیتا ہے اے لوگو اے بچوں ہٹ جاؤ، دیکھو وہ اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا، اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے، توبہ کر کے آ رہا ہے، اپنے دل کو صاف ستھرا کر کے آ رہا ہے، اپنے نفس کا تزکیہ نفس کر کے آ رہا ہے، خدا کی بارگاہ میں بخشش کا پروانہ، خدا کی بارگاہ میں مغفرت کا پروانہ لے کے آ رہا ہے۔ اے بچوں ہٹ جاؤ، کہیں ہمارا پاؤں حبیب اجمی کے سائے پہ، حبیب اجمی کے پرچھائی پہ ہمارا پاؤں پڑ جائیں اور خدا والے کے سائے پہ پاؤں پڑنے کی وجہ سے کہیں ہم لوگ اللہ کے غضب کے شکار ہو جائے۔ دیکھو وہ اللہ کا ولی حبیب اجمی آ رہا ہے، اللہ اللہ اتنا سننا تھا۔ حضرت حبیب اجمی کہتے مولا تیری تو قدرت نرالی ہے، تیرا تو کرم نرالا ہے، جب کاروبار سود کا کرتا تھا تب بھی بات ان کے دلوں میں ڈالی، اب توبہ کر کے آ رہا ہو، ابھی گھر پہ پہنچا نہیں ہوں مولا، اور ساری دنیا میں میری ولایت تو نے مشہور کر ڈالی ہے، ان کے دلوں میں میری ولایت کا چرچا لگا دیا۔ مولا جب توبہ کر کے آیا ہو اور ابھی سے تو نے ان کے دلوں میں میری محبت ڈالی ہے تو مولا اگر اس پہ استقامت آ جائے ہمیشہ اس توبہ پہ قائم رہوں گا، یقیناً مولا تیری مغفرت تیرا کرم نازل ہوگا۔ یہ واقعہ ہوا اور اس کے بعد حضرت حبیب اجمی اس طرح مولا کی یاد میں لگ جاتے ہیں، سارا مال فروخت کر دیا، غریبوں میں تقسیم کر دیا، سود کا کاروبار بند، اور جنگل میں جا کے نماز پڑھنے لگے، جنگلوں میں جا کر عبادت کرنے لگے، یہاں تک کہ تھوڑا بچا ہوا کھانا تھا گھر کا سامان وہ بھی 2-4 دنوں کے بعد ختم ہو گیا۔ حضرت حبیب اجمی کی بیوی بولتی ہے اب آپ کچھ کام کرو، اب تو گھر میں کچھ نہیں ہے۔ حضرت حبیب اجمی کہتے ہیں انتظار کرو، میں ایک مزدوری کرنے جاتا ہوں،
میرے मालिक है वो मजदूरी मुझे देंगे। गए वापस आए, बीवी कहती है मजदूरी नहीं मिली। हजरत हबीब अजमी कहते हैं मेरा मालिक बड़ा शरीफ है, मेरा मालिक अखलाक का पैकर है, वो इतना नवाजता है मगर उसकी आदत है कि रोजाना मजदूरी नहीं देता, 10 दिन के बाद साथ में देता, 10 दिन के बाद साथ में मजदूरी देता है। अब हबीब अजमी काम करने नहीं जाते थे, जंगलों में जाके नमाज में लग जाते, इबादत में लग जाते। 1 2 4 10 दिन हो गए। अब जब वापस लौट रहे हैं, अल्लाह अल्लाह, अब दिल में हजरत हबीब अजमी का ख्याल है अब तो घर में क्या बहाना बनाऊंगा, इतने दिनों से तो बहाने बनाता रहा, कभी कहूंगा कल कभी परसों का, और एक बार कहा कि 10 दिन के बाद मेरा मालिक उजरत देता है। आज 10 दिन मुकम्मल हो गए, आज बीवी के पास क्या बहाना बनाऊंगा, आज तो घर में कुछ खाने के लिए होगा ही नहीं। अल्लाह अल्लाह, ये सारा ख्याल उनके दिल में है। और जंगल से निकले, रात शाम हुई और घर पे लौटे। जैसे घर पे लौटते हैं क्या देखा, अल्लाह अल्लाह, उनकी बीवी को देखा कि आटा कूंद रही है। एक बोरी देखा, बहुत बड़ी बोरी आटे से भरी है, धान रखा है। एक जगह देखा थैली में कुछ 1000 दिनार और दिरहम पड़े हुए हैं। अल्लाह अल्लाह, घर पे आके ये वाकया बीवी का देखा, पूछते हैं ये क्या हुआ, ये कौन दे गया। अरे आप जिस मालिक के पास ना काम करते हैं, नौकरी करते हैं, उस मालिक का खादिम आया था और 10 दिन की उजरत दे के गया है और कह के गया है हबीब अजमी से कहो अगर इसी तरह काम करते रहे तो उजरत भी बढ़ा देंगे, मकाम भी बढ़ा देंगे, उजरत भी बढ़ा देंगे, मकाम भी बढ़ा देंगे। फौरन हबीब अजमी सजदे में गिर जाते, मौला यकीनन तू बख्शने वाला है, खुदा जब देना चाहता है तो किस तरह देता है। इबादत में लग गए, बंदगी में लग गए, यहाँ तक के हजरत हबीब अजमी को जो मकाम मनसब मिला, सूफिया की फहरिस्त में आ गए, खुदा वालों की फहरिस्त में आ गए, अहलुल्लाह की फहरिस्त में आ गए, अपने वक्त की आबिद व ज़ाहिद हो गए, अपने वक्त के मुत्तकी व परहेजगार हो गए। यहाँ तक के लोग हजरत हबीब अजमी के पास आके आप दर्स देने लगे, लोगों को तसव्वुफ सिखाने लगे। इस कदर बगदाद के अंदर जितने औलिया थे वो सारे औलिया उस जमाने में हजरत हबीब अजमी की तरफ रुजू फरमाया करते थे। अल्लाह अल्लाह, आज भी जहाँ सरकार बगदाद का मज़ार है उससे मशरिक की जानिब जो है 35 किलोमीटर चले जाओ, एक छोटा सा इलाका है, वो हजरत मंसूर बिन हल्लाज का मज़ार है। और थोड़ा आगे चले जाओ हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह का मज़ार पाक है। ये फकीर होके आया है, क्या अल्लाह ताला ने रौनकें दी है, क्या अल्लाह ताला ने बुजुर्गी दी है। जब मज़ार पे जाओ थोड़ी देर बैठो तो फिर यकीनन खुदा वालों की बारगाह में जाने से दिल का तज़किया होता है, खुदा वालों की बारगाह में बैठने से कल्ब पे आखिरतें आती है, आखिरत का तसव्वुर दिलों पे आता है। थोड़ी देर हजरत हबीब अजमी की बारगाह में बैठो, फौरन दिमाग में ख्याल आता है दुनिया में क्या क्या करना है, दुनिया में किस लिए आए हैं और कहां जाना है, ये सारा आखिरत का तसव्वुर आने लगता है, सारा कब्र का ख्याल आने लगा, मीज़ान अमल और आखिरत के सारे तसव्वुरात आने लगते हैं। गोया आज भी हजरत हबीब अजमी की बारगाह एक दावत दे रही है, एक दर्स दे रही है कि अगर अपने आप को खुदा के लिए मिटाओगे, देखो एक जमाने का बहुत बड़ा जालिम, एक जमाने का बहुत बड़ा सूदखोर, अल्लाह ताला जब उसे करम करता है, अल्लाह जब उस पे इनायतें नाजिल करता है तो वो जमाने का सूदखोर अल्लाह ताला सूफियों की फहरिस्त में शामिल कर दे, अल्लाह उसे अपने बुजुर्गों की फहरिस्त में शामिल कर दे। आज भी हबीब अजमी का मज़ार गोया ये आवाज दे रहा है कि अपने आप को खुदा की बारगाह में वक्फ करने वाला, अपने आप को खुदा की इबादत में वक्फ करने वाला, अल्लाह उसकी इबादतें ज़ाया नहीं फरमाता। बंदा दुनिया में जिस कदर अपने आप को खुदा की बारगाह में झुकाता जाता है, दुनिया ही नहीं अल्लाह आखिरत के मकामात उसे अता फरमाता जाता है। हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला अलैह इसलिए अपने आप को बाद में इस कदर संवारा, इस कदर अपने आप को जो है हजरत हबीब अजमी रहमतुल्लाह ताला ने इबादत और रियाजत में लगा दी। अल्लाह अल्लाह, इसी फलसफे को तो आला हजरत ने फरमाया, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, बेनिशानों का निशा मिटता नहीं, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा, मिटते मिटते नाम हो ही जाएगा। अल्लाह ताला की बारगाह का बंदा जब मुकर्रब हो जाता है तो अल्लाह ताला उसकी जात से ये सारी चीजें रूनुमा फरमाता है। इसीलिए अल्लाह कुरान मजीद में जिक्र फरमाता है, फज़कुरूनी अज़कुरुकुम, ऐ बंदो तुम मेरा चर्चा करो, मैं तुम्हारा चर्चा फरिश्तों की जमात में करूंगा, लोगों के दिलों में तुम्हारी मोहब्बतें डालूंगा, लोगों के कल्ब तुम्हारी मोहब्बत से भर डालूंगा। तुम जिस कदर मेरा नाम लेते जाओगे मैं तुम्हें उसी कदर दुनिया में शोहरतें देता जाऊंगा।
ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات سیجعل لهم الرحمن ودا، جو ایمان لے آیا اور ایمان کے بعد جس نے بہتر عمل کیے، رحمان اپنی مخلوق کے دلوں میں ان بندوں کی محبت ودیت فرما دے گا۔ صبا وہ چلے کہ باغ پھلے، وہ پھول کھلیں کہ دن ہو بھلے، لوا کے تلے ثنا میں کھلے۔